بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان المعظم آ پہنچا، سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا، ایمان میں آ جائے گی ضیا، دھل جائیں گے دفتر عصیاں کے، بخشش کا خصوصی پیغام لیے وہ مونس و ہمدم آ پہنچا۔ ناظرین محترم، آج تذکرہ کر لیتے ہیں شب برات کی رات کا اور اس کے فضائل کے حوالے سے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سال کی اکثر راتوں سے افضل رات ہے، اور اسی رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے مرنا ہو اس کی موت بھی لکھ دی جاتی ہے، بلکہ آئندہ پورے سال میں جو کام ہونے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ناظرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ شعبان المعظم عظمت والا، برکت والا، رحمت والا، شان والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا مہینہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ دار رہتے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے اور جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزہ دار ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے بارگاہ الہی میں سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد خدا تعالی اپنی شفقت سے بندوں کو فرماتا ہے، خبردار ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کو بڑھا دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جب 15ویں رات آئے تو اس میں ہمتن قرآن خوانی، ذکر و فکر اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس کی رات میں قیام اور دن کو روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ حضرات محترم، وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور اس کے حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہو جاتے ہیں، بیماریوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے خلاصی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے اور سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ وہ چند لوگ یہ ہیں: ظالم سپاہی، ناجائز عشر لینے والا، گانے باجے والا، مشرک، دنیاوی عداوت، قطع رحمی کرنے والا، تکبر کرنے والا، والدین کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، جادو کرنے والا، بلا وجہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام نہ کرنے والا، قاتل، زانی، جاندار کی تصویر بنانے والا، بدعتی کہ جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہو، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والا۔ ان مذکورہ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہ لوگ شب برات آنے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو انہیں بھی یقیناً انوار و برکات حاصل ہوں گی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ 14 شعبان کے دن کو ہی والدین سے اور عزیز و اقارب سے بھی معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکت عطا فرمائے۔
ناظرین محترم، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔